خوش آمدید۔ آئیے آج ایک ایسے روحانی سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جس کی روشنی آپ یقین کیجئے صدیوں سے دلوں کو روشن کرتی آئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کشف المحجوب کی۔ یہ باطنی پاکیزگی اور خود کو پہچاننے کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ سوچئے ذرا، ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے نا، کہ آخر باطنی سکون کا اصل راستہ ہے کیا؟ یہ ایک ایسی تلاش ہے، ایسی جستجو ہے جو ہر روح کو کہیں نہ کہیں بے چین رکھتی ہے۔ تو حقیقت کی یہی تلاش، روحانیت کی یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو ہے نا، یہ دراصل انسانی تجربے کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے۔ ایک ایسا سفر ہے جس پر کئی لوگ نکلتے تو ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو راستہ اکثر دھندلا سا ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا۔ لیکن صدیوں سے ایک کتاب ہے جو اس راستے پر ایک روشنی کی مینار کی طرح کھڑی ہے، ایک ایسا شاہکار جو پردے ہٹاتا ہے، حجاب اٹھاتا ہے اور حقیقت کو بالکل سامنے لے آتا ہے۔ جی، کشف المحجوب۔ اور یہ عظیم کتاب کس کی ہے؟ یہ عظیم صوفی بزرگ حضرت سید علی حجویری کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ وہی ہستی جنہیں پوری دنیا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ یہ کتاب دراصل ان کے روحانی فیض کا ایک ایسا چشمہ ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ دیکھیے، اس کتاب کی اہمیت کوئی معمولی نہیں بلکہ تاریخی ہے۔ اسے برِ صغیر پاک و ہند میں تصوف کے موضوع پر لکھی گئی سب سے پہلی اور سب سے مستند کتاب مانا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک کتاب نہیں رہی، بلکہ یہ تو ایک بنیادی روحانی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، تو اس کتاب کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس کا اصل حسن کہاں ہے؟ دراصل اس کی ساری خوبصورتی اس کی بنیاد میں چھپی ہے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اس کی ایک ایک تعلیم قرآن و سنت کی مضبوط اور بالکل واضح بنیادوں پر کھڑی ہے۔ کشف المحجوب تصوف کی جو اصل روح ہے نا، اسے اتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ کمال ہے۔ یہ کتاب بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ تصوف کوئی الگ تھلگ راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے روحانی بلندی اور کمال حاصل کرنے کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ کتاب ایک طرح سے روحانی ترقی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس کے 3 بہت اہم ستون ہیں۔ پہلا قدم ہے اصلاح نفس، یعنی اپنی خواہشات اور اپنی میں پر قابو پانا۔ دوسرا قدم ہے تزکیہ قلب، یعنی دل کو حسد، تکبر، کینہ، ان جیسی بیماریوں سے بالکل پاک صاف کر لینا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، روحانی ارتقاء، یعنی اپنے باطن کو اتنا بلند کرنا کہ خالق کا قرب نصیب ہو جائے۔ اب شاید یہ خیال آئے کہ یہ تو صدیوں پرانی حکمت ہے، آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو جناب، یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے، بلکہ اب تو یہ روحانی ورثہ پہلے سے کئی زیادہ آسانی سے ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ تو بات یہ ہے کہ روحانیت کا یہ لازوال خزانہ اب بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ جی ہاں، یہ اب ایک ایسے ڈیجیٹل فارمیٹ میں موجود ہے جسے خاص طور پر آج کے اردو پڑھنے والوں اور تصوف سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورتی اور نفاست سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن اتنا سادہ اور دلکش ہے کہ پڑھنے کا تجربہ خود ایک پرسکون عبادت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی موضوع تلاش کرنا ہو، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کوئی اہم بات یاد رکھنی ہو، اسے بک مارک کر لیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ آپ بغیر کسی پریشانی کے پوری توجہ کے ساتھ روحانی غور و فکر میں ڈوب سکیں۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب اصل سوال پر آتے ہیں، اس روحانی سفر پر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، کشف المحجوب ہر اس انسان کے لیے ایک روشن گائیڈ کی طرح ہے جو سچائی، نظم و ضبط اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی والے ایک متوازن راستے کی تلاش میں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، نہیں، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ سکھاتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری سوال تک لے آتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ علم کے اس انمول خزانے سے ہم اپنی زندگی کو کیسے منور کریں گے؟